السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق فرام گریٹ پاکستان۔ ماشاءاللہ عید الاضحیٰ کی خوشیاں پورے ملک اور قوم کو مبارک ہوں، اور تمام امت مسلمہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور جو سنت ابراہیمی ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور امت پر جو مشکل حالات ہیں یہ اس قربانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے گلوفراسی فرمائے۔ اور عید کی ان خوشیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم ارد گرد اپنے پورے ماحول کا بھی خیال رکھیں، جو ہمارے آس پڑوس میں لوگ ہیں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں، اور جو اسیر ہیں، جو جیلوں میں ہیں، بے گناہ اور ناحق لوگ، ان کے لیے بھی آواز بھی اٹھائیں اور ان کی حق میں دعائیں خیر کریں۔ اور کشمیر، فلسطین میں جس طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح الدین ایوبی اور سلطان ٹیپو رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی مدبر، غیرت مند اور بہادر حکمران عطا کریں، جو کہ مسلمانوں کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کر کے اچھے طریقے سے لیڈ کر کے اقوام عالم میں ایک مؤثر آواز اٹھائے، کیونکہ اس وقت فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اور مسلمان چونکہ پورا معاشرہ اسلام میں ایک جسم کی مانند ہوتا ہے، جب جسم کا کوئی ایک حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم ہی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو ہم اپنی خوشیوں میں مگن تو ہیں، لیکن ہماری جو دماغی صلاحیتیں ہیں، ہماری جو سوچیں ہیں، وہ ہمارے جو مظلوم، ہمارے بہن بھائی، بیٹیاں، بچے، بوڑھے بزرگ، نوجوان فلسطین میں، غزہ میں، جو کہ کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، خاص طور پر یہودیوں کے، اسرائیلی فوج کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، تو اس سے کوئی گلو خلاصی کی راہ نظر آئے۔ اور آپ دیکھیں کہ اقوام عالم کے حالات دیکھیں، جب بھی غیر مسلموں پر کوئی کڑا وقت آتا ہے تو وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اکٹھا ہونا ایک بہت ہی مشکل بات ہو چکی ہے اس معاشرے میں۔ تو جب تک قائد اعظم محمد جناح رحمۃ اللہ علیہ کے میسیج کے مطابق ایمان، اتحاد، تنظیم، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن کو ہم نہیں فالو کریں گے تو اس وقت تک دین کی اور جو معاشرے کی تعمیر کی صورت ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جو لیڈرز ہیں، اپنے بڑے ہیں اقوام عالم میں، ان کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک بھرپور میسیج دیں، ایک پیغام دیں، کیونکہ ظلم و ستم کا جو نظام ہے، جو معاشرہ ہے، وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا۔ آپ دیکھیں غیر مسلموں کے بہت ساری حکومتیں ہیں، بہت سارے ان کے دور ہیں، اچھے چل رہے ہیں، لیکن جو ظلم و ستم کا معاشرہ ہے وہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا، اور قائم رہنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں نہ صرف متوسط طبقہ، نچلا طبقہ پستا ہے، بلکہ تمام ہی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس خوف اور تشویش کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کھل کر کوئی بھی کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ تو اس سے ہماری جو دینی صلاحیتیں ہیں، جو دنیاوی صلاحیتیں ہیں، جو بھرپور عروج ہے، وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس کے لیے بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور عید الاضحیٰ 2025 کے موقع پر میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، جس طرح مختلف برادریوں کے پلیٹ فارمز ہیں، تو ان سے علاقائی سطح کی جو شخصیات ہیں، پرسنالٹیز ہیں، ان سے بھی استفادہ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے تمام بڑے ہیں ان کو اس موقع پر یاد بھی رکھنا چاہیے۔ تو ہماری فیملی کے پلیٹ فارم سے جو کوشش ہوئی ہے، ہمارے رہنما بڑے سر میاں محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 15 اپریل 1915 کو
اس کی بنیاد رکھی تھی، انجمن ارائیاں ہند کی، اور آپ برصغیر پاک و ہند میں برٹش گورنمنٹ کے پہلے وزیر قانون رہے ہیں اور وزیر تعلیم رہے ہیں، اور نہ صرف آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، ملک و قوم کے لیے انتہائی کارہائے نمایاں سر انجام دیے، خواہ علی گڑھ تحریک کی صورت ہو، خواہ مسلم یونیورسٹی دلی ہو، خواہ مسلم لیگ کی اور جتنی بھی زیر سطح تنظیمیں تھیں ان میں آپ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو میں اس سلسلے میں بھرپور تائید کرتا ہوں، اور ہمارے جو بڑے ہیں جن کو اب سرپرست بنایا گیا ہے، میاں شفیع رحمۃ اللہ کے پڑپوتے میاں چنگیز شفیع صاحب کو، تو کوشش کرتا ہوں یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ایک اچھا میسج ہم پہنچائیں اور دوسروں کو بھی اس کا عشر شیر ملے۔ تو سر میاں محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن کے مطابق ان کے پڑپوتے جو کہ ہمارے نوجوان ساتھی ہیں، میاں چنگیز شفیع صاحب، جو کہ انجمن ارائیاں پاکستان کے سرپرست ہیں، تو ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمارا جو میسج ہے، ہمارا جو پیغام ہے، اس طرح عید الاضحیٰ 2025 میں ہم جب یہ ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس سلسلے میں اپنے اپنے علاقے میں، گھر میں، اور اپنے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں ان میں بھرپور کوشش کے ذریعے اس میسج کو بڑھائیں گے، پہنچائیں گے، تاکہ دین اسلام، وطن پاکستان، بلکہ تمام جو عالم ہے، تمام جو دنیا ہے، جو انسانیت ہے، اس کی بھلائی کے لیے ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں اور پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کر سکیں۔ تھینکس فرام گریٹ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔